السلام علیکم، دس از می ڈاکٹر اویس احمد۔ کچھ لوگوں کو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا جو خود کو بہت زیادہ امپارٹنس دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ہر وقت می آئی اینڈ مائی سیلف کا چکر چل رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی ٹیلنٹڈ بندہ ہے تو وہ صرف اور صرف میں ہی ہو سکتا ہوں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار دنیا کا سب سے سپیریئر انسان میں ہو اور باقی جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مجھ سے انفیریئر ہے۔ ایسے لوگ ہر وقت اٹینشن اور تعریف کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ جس محفل میں بھی جاتا ہے تو وہ اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ جس محفل میں اس کی تعریف نہیں ہوتی تو وہ اس محفل کو اٹینڈ نہیں کرتا۔ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا جو اس کی ایڈمائریشن نہیں کرتے، جو اس کی معمولی کام کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ وہ اگر اسکول میں ہو تو کہتا ہے کہ ٹیچر نے مجھے اپریشیٹ کرنا ہے۔ وہ اگر دوستوں کے ساتھ ہو تو پھر بھی اپنی تعریف چاہتا ہے۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، یعنی دوسرے لوگوں کی طرح ہم نہیں ہیں، ہم اسپیشل لوگ ہیں، ہم کامن لوگ نہیں ہیں۔ آپ کو ہمیں ایسا ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے جس طرح کہ آپ دوسرے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ اس پہ غصہ بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو ایسے ٹریٹ نہ کریں جس طرح کہ وہ چاہتا ہے۔ وہ اپنی تعریف کے لیے، اپنی ایڈمائریشن کے لیے آپ پہ غصہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیوں میری تعریف نہیں کی، آپ نے کیوں مجھے اتنی امپارٹنس نہیں دی جتنی کہ ریئلٹی میں میری امپارٹنس ہے۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ Narcissism is created in childhood. It occurs from some sort of traumatic event. Narcissism is caused by parenting, guys, and literally there's just no way around them. Narcissists never answer any of your questions. There's only about 1% of the population that will ever be diagnosed as a true narcissist. اصل میں ایک گریک اینشنٹ میتھ ہے جس کے مطابق نارسیسس یہ ایک ینگ ہینڈسم بوائے تھا۔ وہ خود سے بہت زیادہ متاثر تھا، یعنی سیلف سینٹر تھا اور اپنے آپ سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ایک دن وہ ایک پول پہ گیا، ایک ندی پہ گیا اور وہاں پہ اپنی پکچر دیکھی واٹر میں، پانی میں اس نے اپنی تصویر دیکھی۔ اپنی تصویر دیکھنے کے بعد وہ خود پہ پیدا ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یار دنیا کا اگر حسین ترین پکچر ہے تو صرف اور صرف میرا ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ یار میں نے کیوں اتنی ساری زندگی ضائع کر دی اس شخص کی تلاش میں جس شخص کے ساتھ میں لو کرتا، اور وہ شخص میرے اندر تھا، میرے باہر نہیں تھا۔ تو وہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں صرف اور صرف خود کو دیکھوں گا، اپنی بیوٹی کو انجوائے کروں گا۔ وہ بیٹھ گیا وہاں پہ اور آخر کار اس کو موت آ گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ اس جگہ سے نہیں ہٹا اور اپنے پکچر کو دیکھتا رہا۔ اصل میں یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ ٹو آسٹرین سائیکو انالسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نارسسزم کی بیماری اصل میں چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کی وجہ سے آتا ہے۔ یعنی پیرنٹس اپنے بچے کی صحیح طرح سے پکچر کو نہیں بناتے۔ صحیح طرح سے پکچر سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بچے کو اتنا امپارٹنس نہیں دیتے جتنا کہ وہ بچہ ڈیزرو کرتا ہے۔ یعنی آپ اس بچے کی حقیقی تصویر نہیں بناتے۔ ایک بچہ ہے وہ نالائق ہے اور آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ ایک بچہ ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے اور آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں کہ یار آپ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ ایک بچہ ہے وہ خوبصورت نہیں ہے فار ایگزامپل، اور آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ اس دنیا کے سارے بچوں سے آپ خوبصورت ہیں۔ اور کبھی بھی اس چیز پہ کمپرومائز نہ کریں کہ لوگ آپ کو بدصورت کہیں۔ تو مطلب بچے کو وہ بہت زیادہ ممی ڈیڈی بنا دیتے ہیں، بہت زیادہ پیمپرڈ اور لاڈلے بنا دیتے ہیں۔ تو اسی پیمپرڈ اور لاڈلے بنانے کی وجہ سے اس میں بعد میں ایک بیماری ہوتی ہے اور وہ بیماری ہے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر والوں کو کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ وہ اگر ورک انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، مطلب کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ باس میری ہر ایک چیز کی کیوں تعریف نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے کولیگس بھی میری تعریف کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میری بات کو ہر بندہ اٹینشن سے سنے۔ اس کو بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں ورک انوائرمنٹ میں، صرف ورک انوائرمنٹ میں نہیں بلکہ اس کو اسکول میں بھی بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر مجھے اتنا امپارٹنس نہیں دے رہا جتنا کہ وہ دوسرے بچوں کو دے رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے جو دوست ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ویلیو اپنے سارے کلاس فیلو سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مجھے اتنی ویلیو کیوں نہیں مل رہی۔ وہ اگر ریلیشن شپ کو قائم کرتا ہے تو بھی ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ یار ریلیشن شپ میں جتنا لو ڈیزرو کر رہا ہوں، میں جتنی رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ یار میری جو بیوی ہے یہ مجھے اتنی لو نہیں دے رہی جتنی کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، یعنی دنیا کا سب سے حسین ترین انسان میں ہو، اور پھر بھی وہ مجھے اتنا محبت نہیں دے رہے جتنا کہ مجھے چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میری رسپیکٹ نہیں کر رہی ہے، حالانکہ وہ اپنی لیول پہ رسپیکٹ کر رہی ہے، لیکن وہ جس رسپیکٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، جو سینس آف رسپیکٹ اس کے ذہن میں ہے، تو وہ مجھے نہیں مل رہا اس اپنی بیوی کی طرف سے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ یار مجھے یہ میری بیوی اتنا ریسپیکٹ کیوں نہیں دیتی، مجھ جیسے حسین انسان کی وہ ہر وقت تعریف کیوں نہیں کرتی۔ صرف
हिटलर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसने लाखों यहूदियों को मारा था। हिटलर को असल में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर थी। हिटलर ये सोच रहा था कि हम जो वाइट जर्मन है ये सुपीरियर रेस है और दूसरे लोग हमसे इंपीरियर है। सिर्फ और सिर्फ हिटलर नहीं बल्कि नेपोलियन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। नेपोलियन भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का विक्टिम था। सिर्फ नेपोलियन नहीं बल्कि एप्पल कंपनी का ओनर CEO स्टीव जॉब वो भी इस बीमारी का शिकार है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो अपने ऑफिस में भी हर वक्त लोगों से तारीफ चाहते थे, उसको हर वक्त एडमायरेशन की ज़रूरत होती है। वो पॉलिटिकल लीडर से भी एडमायरेशन चाहता था। वो हर वक्त इस चीज़ की तलाश में होता था कि लोग मुझे अटेंशन दे दें, लोग मुझको वैल्यू दे दें, लोग मेरी बातें सुने। तो ये भी सफ़र था नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है? हाँ, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट चैलेंजिंग है। सबसे पहले अगर आप उसको कहोगे कि आपको ये मसला है, वो तस्लीम नहीं करता। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे हसीन तरीन इंसान में हो, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल, दुनिया का सबसे वाइज, जीनियस, इंटेलेक्चुअल बंदा में हो, और आप मुझे कह रहे हैं कि आपको ये बीमारी है, तो वो पहले एक्सेप्ट नहीं करता। ये चैलेंजिंग होता है इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि स्टार्ट में वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे कोई मसला है। वो कहता है कि यार मैं तो सुपीरियर हूँ, मुझे क्या मसला हो सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट एक चैलेंजिंग है। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सही से इमेज बनाए। वो अपने बच्चे को ज़्यादा इग्नोर भी ना करे और उनको ज़्यादा मम्मी डैडी भी ना बनाए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा मम्मी डैडी होते हैं उसमें एलर्जीज़ का मसला भी ज़्यादा होता है। असल में ये एक हाइपोथेसिस है जिसको कहते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस के मुताबिक वो बच्चे जो अर्ली चाइल्डहुड में एलर्जेंस को ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो उसको लेट एज में एलर्जी का मसला नहीं होता।